نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ویوز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے قربانی کے فضائل۔ قربانی قرب سے ہے، جس کا معنی قریب ہونے کے ہے۔ قربانی سے بندہ اللہ رب العزت کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ قربانی سے بندہ اپنے رب کے امتحانات کو عبور کر جاتا ہے۔ قربانی سے بندہ اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے امتحانات کو عبور کیا، مکمل کیا، تو رب تعالیٰ کو ان کے یہ اعمال ایسے پسند آئے کہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ ان کو اپنے گھر پہ بلائے۔ اگر وہ اس عمل کو سر انجام نہ دیں، حج کے رکن کو سر انجام نہ دیں یا ان کے کوئی ارکان کو چھوڑ دیں، تو ان کا حج قابل قبول نہیں۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے قربانی کرنا ضروری قرار دے دیا گیا۔ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں قربانی کی فضیلت کی طرف۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے اور اس قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ان بالوں کی مقدار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے اور جانور ذبح کرتا ہے، ابھی جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پل صراط جو کہ بڑا کٹھن راستہ ہے، تو جو بندہ قربانی اخلاص نیت سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے، تو یہی جانور کل قیامت والے دن پل صراط میں لے جانے میں اس کے لیے معاون ثابت ہو، بشرطے کہ اس کا یہ قربانی کا عمل اخلاص نیت کے ساتھ۔ مگر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ ہی تمہارے ان جانوروں کا گوشت میرے پاس پہنچتا ہے، نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی اخلاص میرے پاس پہنچتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کوئی بھی عمل ہے تو اس کے لیے اخلاص ہونا شرط ہے۔ اگر اخلاص نہیں تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں۔